ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، گھروں پر سن رہی میری پیاری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ایک عظیم عبادت کو ہم ادا کر رہے ہیں، وہ قربانی کی عبادت ہے. ہم نے کل کے دن میں اور آج کے اس آدھے دن میں کئی لوگوں کے جانوروں کو دیکھا، بڑے چھوٹے ہر قسم کے جانور. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں. ایک بات تو جانوروں کو دیکھ کر یہ محسوس ضرور ہوئی کہ لوگوں نے بڑی محبت سے اور بڑی قربانیوں سے ان جانوروں کو پالا ہے. جس قسم کے جانور دیکھے گئے، خوبصورت، موٹے، تازے، عمدہ، ہر اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. 2-3 دن پہلے صبح کی تعلیم میں ایک قصہ بھی آیا تھا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر کے درمیان میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا. آپ سفر میں تھے، ایک بستی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. آپ نے فرمایا ان بستی والوں میں دیکھو کون کون صاحب نصاب ہیں. یہ پہنچے ایک صحابی رسول کے پاس جن کے پاس بہت زیادہ جانور تھے. انہوں نے مسئلے کے مطابق بتایا کہ آپ کے پاس ان جانوروں میں 1 سالہ اونٹنی کا بچہ واجب ہوتا ہے. یہ صحابی رسول کہنے لگے کہ 1 سالہ بچہ نہ دودھ کے کام کا نہ سواری کے کام کا، چھوٹا سا ہوتا ہے، کسی کام میں نہیں آ سکتا. ایک کام کیجئے، اس سے پہلے تو مجھ پر کبھی بھی کچھ واجب نہیں تھا، میں تو محتاج تھا، اللہ نے مجھے دیا. یہ پہلی مرتبہ ایسا پیش آیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کا کوئی قاصد میرے پاس اس کی وصولی کے لیے آیا ہے. اس سے پہلے تو میرے اوپر واجب تھا ہی نہیں، تو آپ پہلی بار آئے ہیں، مجھ پر پہلی مرتبہ واجب ہوا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، تو عمدہ اونٹ لے جائیے جو ہر قسم کے کام میں آ جائیں، یہ لے جائیں. وصول کرنے والے نے فرمایا مجھے تو اس بات کا حکم نہیں ہے کہ میں جو واجب ہوا تھا اس سے اوپر کی کوئی چیز لے لو، میرے ساتھ چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں ساتھ میں ہیں، یہی قریب میں آپ نے قیام فرمایا ہے، آپ خود بات چیت کر لیں. یہ پہنچے، بات چیت فرمائی، سارا معاذرہ آپ سے پیش کیا. اللہ نے مجھے 1 سال دیا ہے، پہلی مرتبہ آپ کا قاصد آیا ہے، 1 سالہ بچے سے کیا ہوگا، یہ عمدہ لیجئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب تو وہی ہے جو میرے قاصد نے تمہیں بتایا، باقی تم اپنی طرف سے عمدہ دینا چاہو اللہ رب العالمین کے لیے تو اللہ اسے پسند کرتا ہے. اور پھر آپ نے برکت کی دعائیں دی. یہ حال ہے، لوگ عمدہ چیزوں کو قربان کرنا سیکھے ہیں. یہ اللہ سے تعلق کی علامت ہے. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم علینا اپنے وعظ میں اپنے مرشد و مربی حضرت شیخ الہند محمود الحسن
گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ذکر کرتے ہیں. اس قصے میں یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت اپنی قربانی کا جو جانور پالتے تھے، ایک ایک سال کے لیے ایک ایک جانور پالتے تھے. آئندہ سال قربانی جس جانور کی کرنی ہے اس کو اسی سال خرید لیتے، پورے سال اس کی خدمت کرتے. تو جانور اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ایسا تعلق پیدا ہو جاتا، ایسا رشتہ پیدا ہو جاتا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب سبق پڑھانے کے لیے جاتے تو یہ جانور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی درسگاہ تک جاتا، آپ کی کلاس تک جاتا. حضرت سبق پڑھانے کے لیے درسگاہ میں بیٹھتے، کلاس میں بیٹھتے، یہ جانور باہر دروازے کے اوپر بیٹھ کر حضرت کا انتظار کرتا. اور حضرت جب درس سے سبق سے فارغ ہو کر اپنے گھر تشریف لاتے، یہ جانور حضرت کے ساتھ ساتھ گھر پر واپس آتا. ایسا تعلق پیدا ہو جاتا تھا جانور اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے درمیان میں. پھر جب اس کو ذبح کی باری آتی تو حضرت ذبح کرتے جاتے، آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے. یہ تعلق ہوتا ہے ذبح کیے جانے والے جانور کے ساتھ، اور یہ تعلق ہوتا ہے اللہ کے حکم کے اوپر جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ. کئی لوگوں نے، حقیقتاً یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بڑا چڑھا کر کہی جانے والی بات نہیں ہے. صرف میں نے نہیں، آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے کئی جانور دیکھے ہوں گے، مہینوں خدمت کیے ہوئے، دینوں خدمت کیے ہوئے، عمدہ تازہ موٹے خوبصورت نہلائے ہوئے، اچھے سے دیکھ بھال کیے ہوئے، جن کی قربانی کے وقت میں جن جن کا حصہ ہے گھر کے سارے افراد بھی موجود ہوں اور جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے. ایک کمی کے آثار بھی جانور کے ساتھ تعلق کی وجہ سے چہرے کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں. دراصل میں یہ صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، بندے کے اللہ کے ساتھ تعلق کے اوپر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں. یہی عنوان ہے آج کی اس جمعہ کا کہ صرف جانور ذبح نہیں ہوتے، اس سے ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی پہچان ہوتی ہے. بندہ اللہ کی محبت میں، بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اپنے آپ کو کس طریقے سے کھپاتا ہے، کس طریقے سے مٹاتا ہے، کس طریقے سے قربان کرتا ہے، یہ چیزیں ہمارے جانور کے ذبح کرنے سے پہچانی جاتی ہیں. ایسے ہی تو نہیں بنے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. اللہ نے ایسے ہی ولایت کا تاج حضرت کو عطا نہیں فرمایا. ایسے ہی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا تعلق اللہ سے پیدا نہیں ہوا. کتنا عجیب تعلق اللہ سے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ قربانی کا موقع آیا اس طریقے سے قربانی کی، عبادت کا موقع آیا اس طریقے سے عبادت کی، رمضان کا موقع آیا رمضان کو اس طریقے سے لوٹا. تب بنے ہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی پہچان کا ذریعہ ہے قربانی کرنا. اسی لیے آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بندھ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ سیدھے راستے کو پا لیتا ہے. اس کے تین مطلب. فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ جو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے یہ تین طریقے سے.
اسے سمجھایا گیا. من ارادنا نمبر 1 فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے وہ صراط مستقیم کو پا لیتا ہے. پہلا مطلب من ارادنا، جب کوئی بندہ ہمارا ارادہ کر لیتا ہے تو ہم اس کے لیے مطلوب بن جاتے ہیں. غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسے اس طریقے سے سمجھاتے ہیں فقد ہدی الی صراط مستقیم کو، کہ جیسے کسی شیخ کی تربیت میں رہنے والا مرید ہوتا ہے، اپنی ہر بات کو ان سے پوچھتا ہے، حضرت میں یہ کروں کہ نہ کروں، حضرت میری زندگی کا یہ مسئلہ ہے، مجھے اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، حضرت مجھے کون سے راستے پر چلنا کون سے راستے پر نہیں چلنا، حضرت میرے لیے کون سا راستہ اچھا ہے کون سا راستہ برا ہے. تو گویا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جب کوئی بندہ اللہ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے تو گویا وہ ایک مرید کے درجے میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق بنا لیتا ہے، وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو اللہ رب العالمین کی خواہشات کے مطابق بنا لیتا ہے، وہ اپنی میں نہیں پڑتا، وہ اللہ کے احکام کے لیے قربان ہونے والا ہوتا ہے. من ارادنا، مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ ہمارا طالب ہوتا ہے، ہماری طلب میں چلتا ہے، ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور ہمیں پانے کے لیے جس طریقے سے قربان ہونا چاہے قربان ہو جاتا ہے، جس طریقے سے اپنے آپ کو مٹانا پڑے مٹا دیتا ہے ہماری طلب کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اسے مطلوب بنا لیتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ کے ساتھ تعلق کی علامت ہے یہ ہماری قربانیاں کرنا، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کی گرفت کو پکڑ لیتا ہے، تو وہ صراط مستقیم کو پا لیتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے من ارادنا اعطینا، کہ جب کوئی بندہ ہمارا تعلق حاصل کرنا چاہتا ہے، ہمارا ارادہ کرتا ہے، ہماری طلب کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اعطینا، تو ہم اسے عطا کرتے ہیں. اللہ بھی ملتا ہے دنیا بھی ملتی ہے. اسے مفسرین نے سمجھایا ہے جب کوئی بندہ خدا کا ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے، جب کوئی بندہ اللہ کو چاہتا ہے دنیا اسے چاہتی ہے، جب کوئی بندہ اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے دنیا والے اس سے تعلق پیدا کرتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کی مرضی کو اپناتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مرضی کو دنیا والوں کی مرضی بنا دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. فالمدبرات امرا، اللہ رب العالمین دنیا کے امور کو اس کی تدبیر کے مطابق بناتے ہیں. مومن کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کے امور مجھے برباد کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تیرا تعلق اگر میرے ساتھ درست ہے فالمدبرات امرا، تجھے دنیا کے امور سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تیری تدبیر، تیری سوچ، تیری مرضی، تیری خواہش کے مطابق دنیا کے امور کو بنائے گا. یہی وجہ ہے آج ہماری پریشانی کی کہ دنیا کے امور نے ہمیں اپنے اندر کھینچ کر اپنے آپ کو خلاص کر دیا ہے.
مٹا دیا ہے۔ حالانکہ ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے مٹ جائے، دنیا اس کے لیے مٹ جائے گی۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیں، اسے دنیا کے تعلقات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے اس موضوع کو پسند کیا ہے ہم نے آئندہ جمعہ کے بیان کیے جانے والے موضوع کے لیے۔ پہلے سوچا تھا یہی موضوع اس جمعہ کو بیان کر دیں، لیکن پھر سوچا اس سے پہلے اس کی حقیقت کو سمجھا دیا جائے۔ یونیفارم سول کوڈ کے موضوع کو بیان کرنا تھا، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ سے تعلق کے جو فوائد ہیں، جو نتائج ہیں، اسے بیان کرنا ضروری سمجھا۔ اور قربانی یہی سکھاتی ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دو، اللہ سے جڑ جاؤ، دنیا تم سے جڑ جائے گی۔ تمہیں دنیا سے جڑ کر اللہ کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من ارادنا اعطینا، تم ہمارے ہو جاؤ، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا، تمہیں کسی کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اور بات ہے کہ ہم اس کی خوشامد میں، اس کی خوشامد میں، اسے خوش کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، اس کی چال چلنے لگے، اس کے رنگ میں رنگ گئے، اسی کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھنے لگے۔ یہ بات اور ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے حقیقی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے درست ہو جائے۔ من ارادنا اعطینا۔ تیسری بات میں بیان فرمائی کہ وما كنا له وما لنا له، جو کچھ ہمارا، جو کچھ ہمارے لیے، جب کسی بندے کا تعلق ہم سے جڑ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب کسی بندے کا تعلق ہم سے جڑ جاتا ہے تو جو کچھ ہمارا ہے، جو کچھ ہمارے لیے ہے، وہ سب کچھ ہم اپنے چاہنے والوں کے لیے کر دیتے ہیں۔ اللہ والے بنے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کیسے ان کے کرشمے دکھائے ہیں۔ بزرگوں کے واقعات پڑھیں، بزرگوں کے قصوں کو پڑھیں، اکابرین اور اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کے مناقب کو پڑھیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ وہ اللہ کے تعلق میں کس طریقے سے قربان ہوئے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا کیا کر دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، جانور کو ذبح کرنا ہے، آپ پاس میں نہیں جاتے، جانور ذبح ہونے کے لیے سرکار کی خدمت میں اپنی گردن کو خود جھکاتا ہے۔ آپ پہاڑ پر تشریف فرما ہے، درخت کو بلاتے ہیں، مجھے سلام کرنا ہے، درخت زمین چیرتا ہوا آپ کی خدمت میں آ کر آپ کو سلام کرتا ہے، واپس اپنی جگہ پر جانا ہے، پھر وہ واپس اپنی جگہ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ ہاتھ میں کنکر ہے، ابو جہل کہتا ہے آپ کی نبوت کی گواہی دو، گر یہ کنکر کلمہ پڑھے، ہاتھ میں بے جان کنکر آپ کے حکم سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ جو کچھ ہمارا وہ آپ کا، جو ہمارے لیے وہ آپ کے لیے۔ شرط ایک ہے کہ آپ کا تعلق ہم سے ہونا چاہیے، ہمارے دشمنوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں بدلنا ہوگا اپنے آپ کو۔ قربانی ہمیں یہ بات سکھاتی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ کا تعلق اپنے آپ کو مٹانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مٹانا کیا کہتے ہیں؟ میں میں نہ تو میں نہ تو میں نہ تو میں ہوتا ہوں، میں ہوتا ہوں، میں ہوتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سے تعلق اپنے آپ کو مٹانے سے پیدا ہوتا ہے، اپنی انا کو قربان کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اپنی میں کو قربان کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے جانور ذبح نہیں کیے، ہم جانور ذبح نہیں کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں ہم اپنی انا کو، اپنی میں کو قربان کر رہے ہیں، میں نہیں اللہ۔ یہ تعلق پیدا ہو جائے پھر سب کچھ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان کر دیں۔ یہی ہماری قربانیاں ہمیں سکھاتی ہیں
جو اتنی شوق سے اور اتنی محبت سے ہم اور آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قربانی کی حقیقت سمجھا دیں اور اپنا حقیقی تعلق ہم سب کو نصیب فرما دیں. اور دشمن جو ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کے احکام سے دور کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی ساری چال بازیوں کو اور مکر و فریب کو ناکام فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ ایک مسلم